سوال: خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: اسے کسوہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس ملک میں اپنا قدم رکھا تھا؟ جواب: شری لنکا میں۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کتنے سال تک رہا؟ جواب: تقریباً 10 سال 5 مہینے۔ سوال: زمین پر پہلا زلزلہ کس گناہ کی وجہ سے آیا تھا؟ جواب: قتل کی وجہ سے۔ سوال: وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے کے بعد واپس دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے؟ جواب: وہ شہدائے کرام ہوں گے جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے ہوں گے۔ وہ دوبارہ دنیا میں آ کر اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا کریں گے۔ سوال: کس عمل کو بہترین صدقہ کہا گیا ہے؟ جواب: کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ سوال: جنت کے دروازے پہ کون سی مخلوق کھڑی ہوگی؟ جواب: فرشتے۔ سوال: زمین کے کس حصے پہ سب سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: جس جگہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: کس عمل کی وجہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: توبہ کرنے سے۔ سوال: ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب: پیارے دوستو، ابتدائی اسلام میں کفار اور مشرقین کا غلبہ تھا۔ وہ قرآن سن کر اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں بیہودہ باتیں کرتے تھے، اور ان دونوں وقتوں میں وہ بازاروں میں گھوما کرتے تھے۔ مغرب کے وقت خانے میں مشغول رہتے تھے، عشاء کے وقت سو جاتے تھے اور فجر میں اٹھ نہیں پاتے تھے۔ اس لیے ظہر اور عصر ان دونوں نمازوں میں آہستہ قرات کا حکم ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ دوپہر میں کاروبار شباب پہ ہوتا ہے اور عصر دن کا آخری نچوڑ یعنی کہ آخری حصہ ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے کاروبار کو سمیٹ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل تک دن کے اجالے میں پہنچ سکے، اور قرآن کو آواز کے ساتھ پڑھنا بنسبت آہستہ پڑھنے میں کم وقت لگتا ہے، اس لیے ان دونوں نمازوں میں آہستہ قرات کا حکم ہے۔ سوال: بتائیں کہ دنیا کا سب سے بد نصیب شخص کسے کہا گیا ہے؟ جواب: جو فجر نہ پڑھتا ہو۔ سوال: عورت کے حسن کا حقدار کون ہے؟ جواب: اس کا شوہر ہے۔ سوال: کون سی سورہ پڑھنے والا حادثوں سے محفوظ رہے گا؟ پیارے دوستو، اس کا صحیح جواب ہوگا کہ جب آپ سفر کے ارادے سے گھر سے نکلیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون یعنی کہ سورہ کافرون پڑھیں، پھر اذا جاء نصر اللہ یعنی کہ سورۃ النصر جو سورہ کافرون کے بعد والی سورہ ہے 3 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور پھر سفر کی دعا بھی پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آپ اس دعا کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ویڈیو کو روک کر اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تمام صورتیں اور دعائیں جو کہ زیادہ تر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ صورتیں اور یہ دعائیں ضرور یاد ہوں گی،
اور جن کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے آپ کا سفر بھی بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان تمام صورتوں کی پڑھنے کی برکت سے سفر میں ہونے والے حادثوں سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ اللہ کے فرشتوں کے نگرانی میں رہیں گے، اور آپ اپنی منزل تک بڑے ہی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو، آپ اس عمل کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیں۔ سوال: کتنے دنوں تک ہم بستری نہ کرنے سے انسان ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے؟ جواب: دینی اور طبی دونوں لحاظ سے اگر شوہر بیوی لمبے وقت تک ہم بستری نہ کریں تو اس کے کچھ نقصان ہو سکتے ہیں۔ طبی نظریے سے مردوں میں تناؤ، ڈپریشن اور کبھی کبھی ہارمونل اسنتولن کی کمی، عورتوں میں بچے دانی اور ہارمون سے جڑی پریشانیاں، موڈ سوئنگ اور راہمی درد، دونوں میں روحانی اور جسمانی دوریاں بڑھنا، جس سے نیند کی کمی، چڑچڑاپن اور دل دماغ پر بوجھ۔ اسلامی نظریے سے اگر بیوی شوہر بنا شرعی وجہ کے لمبے وقت تک ہم بستری نہ کریں تو یہ حق ادا نہ کرنا ہوا جو گناہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی بلا کسی وجہ کے انکار کر دے تو فرشتے اس پر پوری رات لعنت بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ صبح تک اس عورت پہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔